صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رسالۃ الحقوق کی اس سیریز میں آج کے ایپیسوڈ میں ہم بات کریں گے ایک عظیم عبادت کے حق کے بارے میں. وہ عظیم عبادت کی اگر چند شرائط موجود ہوں جو کہ اس عظیم عبادت کے لیے شرط ہے، جن چیزوں کی اگر وہ انسان میں پائی جا رہی ہیں، مکمل ہو رہی ہیں، تو یہ عبادت اس پر واجب ہو جاتی ہے. اور یہ عظیم عبادت ہے خدا کے گھر کی وہ زیارت، بیت اللہ کی زیارت. اور کس اعتبار سے؟ وہ شرف کی جس کے ذریعے سے انسان اپنے ایک واجب کی طرف بڑھ رہا ہے جسے ہم حج کہتے ہیں. یقیناً حج کا حق، حج کا بھی اللہ نے ایک حق رکھا ہے کہ جس کی وضاحت کی گئی ہے. اور یقیناً چند شرائط ہیں کہ فقہا فرماتے ہیں کہ حج کے لیے بالخصوص 3 شرطیں اگر انسان مکمل کر رہا ہے تو اس پر حج واجب ہو جاتا ہے. پہلی چیز ہے کہ وہ صحت کے اعتبار سے بہتر ہو، یعنی اس کی صحت ایسی ہے کہ وہ حج کے تمام امور کو صحیح طریقے سے انجام دے سکتا ہو. دوسری شرط یہ ہے کہ مالی اعتبار سے وہ بہتر ہونا چاہیے، یعنی فائنینشلی وہ اتنا مضبوط ہو کہ ہاں وہ حج کے خرچے، حج کے جو اخراجات ہیں وہ اٹھا سکتا ہو. اور تیسری شرط ہے کہ حج کا راستہ، جو حج کے لیے جانے کا راستہ ہو، وہ کھلا ہوا ہو. تو یعنی یہ 3 شرطیں ضروری ہیں کہ انسان کو اگر حج کو انجام دینا ہے، اگر یہ 3 شرائط پوری ہو رہی تو حج اس انسان پر واجب ہو جاتا ہے. یقیناً یہ وہ عظیم عبادت ہے کہ جس خدا کے گھر کی زیارت کا ثواب اس قدر ہے کہ اگر ایک نگاہ خانہ کعبہ پر پڑ جائے انسان کی تو وہ عبادت میں شمار ہوتی ہے. جتنی مرتبہ وہ خانہ کعبہ کو دیکھتا ہے اتنی دفعہ اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی ہیں، عبادتوں کا ثواب لکھا جاتا ہے. صرف یہی نہیں بلکہ خانہ کعبہ کو دیکھ کر جو کچھ بھی دعا مانگی جائے وہ قابل قبول ہے. چند دوسرے فرقوں میں یہ شاید ماننا ہے کہ جو پہلی نگاہ خانہ کعبہ پر انسان کی جب پڑتی ہے تو جو کچھ مانگے وہ قبول ہوتا ہے. لیکن اہل تشیع کا یہ ماننا ہے، عقیدہ ہے کہ ایک مرتبہ نہیں بلکہ جتنی مرتبہ خانہ کعبہ پر انسان کی نگاہ پڑے اتنی دفعہ جو کچھ بھی وہ خدا سے مانگتا ہے خداوند عالم اسے عنایت کرتا ہے، اسے عطا کرتا ہے، اس کی حاجتوں کو قبول کرتا ہے. تو حج کا حق اس کے متعلق بیان کیا گیا کہ حج کا حق یہ ہے کہ تمہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ تمہارے پروردگار کی طرف ایک سفر اور تمہارے اپنے گناہوں سے اس کی طرف فرار ہے. حج کے وسیلے سے تمہاری توبہ قبول ہوتی ہے اور تم اس واجب عمل کو انجام دیتے ہو کہ جس کو خدا نے تم پر واجب کیا ہے. یقیناً پروردگار عالم نے حج کو واجب قرار دیا. چند شرطیں جن کا ذکر ابھی میں نے آپ کے سامنے کیا ہے. ناظرین، یقیناً یہ عظیم عبادت کہ انسان، ہر مومن، ہر ایمان والا یہ آرزو رکھتا ہے کہ اسے حج کی توفیق ہو جائے. خداوند عالم ہماری اس آرزو کو قبول فرمائے، ہمیں بھی خدا کے گھر کی زیارت میسر ہو. قرآن مجید میں اگر ہم دیکھیں تو حج کے متعلق بہت سی آیتیں بیان ہوئی ہیں. ان میں سے ایک کا ذکر کر دوں. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 96 اور 97 میں خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم: بے شک سب سے پہلے مکان جو لوگوں کے لیے بنایا گیا وہ مکہ میں ہے، وہ بابرکت اور عالمین کے لیے ہدایت ہے. اس میں کھلی ہوئی نشانیاں ہیں، انہی میں سے مقام ابراہیم ہے، اور جو اس میں داخل ہو جائے وہ محفوظ ہے. اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس کے گھر کا حج کرنا واجب ہے اگر اس کی راہ کی استطاعت رکھتے ہوں، اور جو کافر ہو گیا تو خدا عالمین سے بے نیاز ہے. یقیناً پروردگار عالم چاہتا ہے کہ اگر میں نے کسی کو صاحب حیثیت بنایا ہے، وہ ان شرطوں کو پورا کرتا ہے تو وہ خدا کے گھر کی زیارت کرے، خدا کے گھر آئے، کیونکہ خانہ کعبہ کا بڑا امتیاز ہے. حج کا بہت زیادہ ثواب ہے. خانہ کعبہ کا امتیاز یہ بھی ہے کہ یہ توحید کا اولین مرکز ہے. اس کا امتیاز یہ بھی ہے کہ ہماری مادی اور معنوی دونوں اعتبار سے ہمیں برکتیں عطا کرتا
کرتا ہے۔ خانہ کعبہ کا ایک امتیاز یہ بھی ہے کہ یہ ہدایت کا مرکز بنا ہوا ہے، یقیناً ہمیں ہدایت دے رہا ہے، ہدایت کا گھر ہے۔ خانہ کعبہ جو ہے آیات و بینات، یعنی جو حج کے امور ہم انجام دیتے ہیں اس میں وہ جو تمام چیزیں شامل ہیں، یہ ان میں خدا کی نشانیاں شامل ہیں، خدا کی رضا شامل ہوتی ہے یقیناً، جیسے کہ زمزم ہے، صفا مروہ، رکن حتیم، حجر اسود، حجر اسماعیل، ہر ایک عظیم اور دائمی یادداشتوں کو واضح کرنے والا ہے، اور یہ سب خدا کی روشن نشانیاں ہیں۔ یقیناً خانہ کعبہ کی زیارت اللہ کے نزدیک بہت پسندیدہ ہے۔ ہم یہ بالکل نہیں کہہ سکتے کہ اس کے بدلے میں کوئی اور عبادت جو ہو یا کوئی ایسی چیز ہو جو ہم انجام دیں اور اس کا ثواب مل جائے۔ یقیناً یہ عبادت ہی انجام دینے پر اس کا ثواب تمام تر مل سکتا ہے، وہ عبادت، وہ حج کی جسے اللہ نے چند شرطوں کے ساتھ ہمارے لیے واجب قرار دیا ہے۔ اس کے متعلق ایک امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حج کے حق کے بارے میں فرمایا آپ نے کہ حج گناہوں سے بھاگ کر خدا کے قرب میں پناہ لینا ہے۔ جب وہ حج کر کے انسان واپس لوٹتا ہے تو وہ گناہوں سے ایسے ہی پاک ہو جاتا ہے جیسے روز ولادت تھا، یعنی جب وہ پیدا ہوا تو گناہوں سے بالکل پاک تھا، بالکل ایسا ہی جب حج کر کے حاجی پلٹتے ہیں تو وہ گناہوں سے اس طرح سے پاک ہو جاتے ہیں، گناہوں کا بھاری بوجھ اس سے اتر جاتا ہے۔ اور اس موضوع کے بارے میں بہت سی حدیثیں بھی وارد ہوئی ہیں، اور یقیناً یہ عبادت کی جس کے بدلے میں، جیسا کہ ابھی میں نے ذکر کیا کہ کوئی اور عبادت اس کی جگہ یا کوئی اور ایسا نیک کام اس کی جگہ نہیں لے سکتی۔ اللہ نے کچھ عبادتوں کو مخصوص کیا، اس کے ثواب کو اسی سے جوڑ دیا ہے، اس کے بدلے میں کچھ اور انجام دینے پر وہی ثواب انسان کو نہیں مل سکتا ہے۔ ایک مرتبہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ایک بادیہ نشین رسول اللہ کی خدمت میں آیا، ملاقات کی اور عرض کی، اے اللہ کے رسول، میں حج کے ارادے سے نکلا تھا، لیکن میں حج کچھ رکاوٹیں آ گئیں اور ان رکاوٹوں کے پیش آنے کی وجہ سے حج چھوٹ گیا، میں حج کو انجام نہ دے سکا، حالانکہ میں بہت مالدار ہوں، میرے پاس مال و دولت کی کوئی کمی نہیں ہے، تو آپ کیوں نہ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں کہ جسے انجام دینے پر مجھے حج انجام دینے کے برابر کا ثواب مل جائے۔ میں حج کے لیے نہ جا سکا کسی وجہ سے، لیکن آپ مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیں کہ جس کی وجہ سے مجھے وہی ثواب مل جائے۔ رسول خدا اس کی طرف متوجہ ہوئے اور آپ فرماتے ہیں کہ کوہ ابو قبیس کو دیکھو، اگر یہ پہاڑ سرخ سونے کا ہوتا اور تمہاری ملکیت میں ہوتا اور تم اس کو راہ خدا میں خرچ کر دیتے تب بھی تمہیں اتنا ثواب نہ ملتا جتنا خدا حج کرنے والے کو عطا کرتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ جب حاجی حج کے لیے تیاری کرتا ہے، یعنی ہر قدم پر، ہر موقف پر کتنا ثواب اللہ حاجی کو اس عبادت کی بنا پر عطا کر رہا ہے۔ رسول خدا مزید فرماتے ہیں کہ جب حاجی حج کے لیے تیاری کرتا ہے تو وہ جو چیز اٹھاتا اور رکھتا ہے خدا اس کے لیے نیکی لکھتا ہے اور اس کے 10 گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اور خدا کے نزدیک اس کے 10 درجے بلند ہوتے ہیں۔ اور جب وہ سواری پر سوار ہوتا ہے اور جو قدم اٹھاتا ہے اور زمین پر رکھتا ہے تو خدا ہر ایک کے عوض مذکورہ اجر عطا کرتا ہے، اور جب وہ خانہ کعبہ کا طواف کرتا ہے تو گناہوں سے نکلتا ہے، اور رمی جمرات کرتا ہے تو گناہوں سے خارج ہوتا ہے۔ راوی کہتا ہے کہ اس طرح رسول اللہ نے ایک ایک موقف کو شمار کرایا اور فرمایا کہ جب وہ موقف میں کھڑا ہوتا ہے تو اپنے گناہوں سے خارج ہوتا ہے۔ پھر فرمایا تمہیں اتنا ثواب اب کہاں سے مل جائے گا جتنا حاجی کو ملتا ہے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں حج سے واپس آنے کے بعد حاجی کا کوئی گناہ نہیں لکھا جاتا ہے اور اس کی نیکیاں لکھی جاتی رہتی ہیں مگر یہ کہ وہ کسی بڑے گناہ کا مرتکب ہو۔ یعنی کہ بالکل وضاحت کر دی گئی کہ حج ایک بہت بڑی عبادت ہے کہ جس کے بدلے میں کچھ اور انجام دے کر کے ثواب انسان نہیں حاصل کر سکتا۔ اگر اس کے پاس مالی طور پر وہ بہتر ہے، صحت مند بھی ہے اور راستہ بھی حج کے لیے جانے کے لیے کھلا ہوا ہے تو یقیناً اسے اس عمل کو انجام دینا ہے، اس عبادت کو جو واجب ہو گئی ہے اسے انجام دینا ہے تاکہ یہ تمام ثواب خدا اسے عطا فرمائے۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا گو ہیں پروردگار عالم ہمیں بھی اس عظیم عبادت کی توفیق، ہمیں بھی حج کی توفیق خداوند عالم عنایت فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔